ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮਜਲਿਸ ਖੁਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਸਤਾਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Jadi mama kayak gitu kita itu. اللہ وبرکاتہ۔ شمیم صاحب آپ صدر خدامت احمدیہ بھارت ہیں اور اس ٹائم اس گراؤنڈ میں سلطان احمد میں دو اجتماعات بلکہ 3 اجتماعات چل رہے ہیں، لجنا کا بھی چل رہا ہے، انصار اللہ کا بھی خدامت احمدیہ۔ تو آپ ذرا تفصیلاً ہمیں بتائیں گے اجتماع کے بارے میں۔ جی جزاک اللہ۔ الحمدللہ ان سال سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی شفقت و منظوری سے قادیان میں تینوں ذیلی تنظیمات مجلس خدام الاحمدیہ، مجلس انصار اللہ و لجنہ معلیٰ بھارت کے ذیلی تنظیمات، ان تینوں ذیلی تنظیمات کے اجتماعات 24، 25، 26 اکتوبر ان 3 دنوں میں منعقد ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ اجتماع بستان احمد جو جلسہ سالانہ کی جگہ ہے، کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ جلسہ سالانہ بھی منعقد ہوتا ہے، اس کمپاؤنڈ میں تینوں ذیلی تنظیمات کے اجتماعات ایک ساتھ منعقد ہو رہے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے طول و عرض سے کیا انصار، کیا خدام، کیا لجنہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور مختلف علمی مقابلہ جات کے مقابلے چل رہے ہیں، ورزشی مقابلہ جات ہو رہے ہیں الگ الگ ذیلی تنظیمات کے۔ اس کے علاوہ خدام کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان کے مد نظر، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی مختلف علمی نشستیں اور ڈسکشن پروگرام، انٹریکٹیو سیشنز منعقد کیے جا رہے ہیں جن سے بھرپور رنگ میں خدام، اطفال استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر ان اجتماعات کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اجتماعات حضرت جماعت احمدیہ کے دائمی مرکز قادیان دارالامان میں چونکہ منعقد ہو رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقامات مقدسہ ہیں، مسجد مبارک ہے، بیت الدعا ہے، بیت الفکر ہے، بہشتی مقبرہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ تو یہ جو بھی مہمانان کرام، خدام، اطفال یا انصار یا لجنہ ہندوستان کی مختلف جماعتوں سے لمبے لمبے سفر کر کے کئی ٹرینوں کے ذریعے تشریف لائے ہیں تو کئی ہزاروں روپے کی ٹکٹیں کرا کے بائی ایئر بھی تشریف لائے ہیں، ان سب کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، جماعت کے لیے دعا کریں، احباب پوری عالمی جماعت کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان اجتماعات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عبادات پر مشتمل ہے۔ باجماعت نماز تہجد قادیان کی مختلف مساجد میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد مزار مبارک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر احباب حاضری دیتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دن بھر کے مختلف علمی مقابلہ جات، ورزشی مقابلہ جات اور مختلف علمی نشستوں کا انعقاد بستان احمد میں کیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے قیام و طعام کا بھی بڑا ہی مناسب انتظام اجتماع کی انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا ہے، جس سے قادیان کے احباب جماعت بھی اور باہر سے آنے والے بھی بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے وہ بستی جہاں پہ
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، خلافت کی برکت سے آج اتنے وسیع پیمانے پہ یہاں انتظامات موجود ہیں کہ تینوں ذیلی تنظیمات جو ہیں وہ ایک جگہ پر 3 دن کے اندر اپنے اجتماعات بڑے ہی اچھے طریقے پر منعقد کرنے کی توفیق پا رہی ہیں۔ تو یہ بڑی ہماری سعادت مندی ہے خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں کہ یہ انتظامات یہاں پہ موجود ہیں جن سے ہم بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ خلافت خامسہ کے اس بابرکت دور میں ہم اگر نظر ڈالیں تو ہندوستان میں ذیلی تنظیمات کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ترقیات سے نوازا ہے۔ اگر ہم 15-20 سال پہلے کے قادیان پر نظر ڈالیں تو اتنے وسیع پیمانے پہ اجتماعات نہیں ہوتے تھے، یہ جماعتیں تھوڑی تھیں اور تھوڑے چھوٹے پیمانے پہ اجتماعات ہوتے تھے، اور کم تعداد میں مہمانان کی تعداد بھی جو ہندوستان سے تشریف لاتے تھے وہ تھوڑی ہوتی تھی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں کی تعداد میں سالانہ مرکزی اجتماعات کے موقع پر خدام بھی، انصار بھی اور لجنہ بھی جو ہے وہ تشریف لائی ہوئی ہیں، اور ان کے یہاں پہ قیاموں کا بھی مناسب انتظام کیا جاتا ہے۔ جماعتی عمارات میں مختلف پختہ قیام گاہوں میں انتظام ہوتا ہے، گیسٹ ہاؤسز میں انتظام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے طعام کا بھی بڑا مناسب انتظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ہم مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی مشکل پریشانی تو نہیں، تو جتنے بھی مہمانوں سے خاکسار نے بات کی اور ان سے پوچھا، جائزہ لیا جا کے قیام گاہوں میں، تو سب یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، ساری سہولیات موجود ہیں۔ تو یہ بھی خلافت کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سارے انتظامات اپنے بخیر و خوبی انجام پا رہے ہیں۔ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، جس کی بدولت جو ہمارے نوجوان ہیں یا رضاکاران ہیں وہ اس روح کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور سارے ایک ٹیم بن کر یہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ خدام الاحمدیہ کی اگر خاکسار بات کریں تو 40 سے زیادہ شعبہ جات میں قادیان کے ہی 600 سے 700 نوجوان مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے ہی بخیر و خوبی، بڑے ہی منظم طریق پر یہ سارے انتظامات جو ہیں چل رہے ہیں۔ اپنی اپنی ٹیمیں، اپنے اپنے منتظم اپنے اپنے شعبے کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، اور بڑے ہی سموتھلی سارے انتظامات ہو رہے ہیں۔ گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھ لیں، ورزشی مقابلہ جات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بھی بڑا منظم انتظام ہے، ایک تنظیم نظر آتی ہے، اور جو غیر آتے ہیں ہمارے اجتماعات میں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس اجتماع میں بھی جو ذیلی تنظیم مرکزی اجتماع منعقد ہو رہا ہے، کئی ہمارے ایسے احباب بھی تشریف لائے ہیں جو پہلی مرتبہ قادیان آئے ہیں، یا وہ جماعتی تعلیمات سے متاثر ہو کر قادیان آئے ہیں اپنے احمدی دوستوں کے ساتھ، تو وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں کہ کتنے اچھے انتظامات، وسیع پیمانے پہ انتظامات ہیں، اور بڑے ہی منظم طریق پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کھانے کے پنڈال میں اگر آج کی ہی بات کریں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے خاکسار کھانے کے پنڈال میں حاضر تھا جب لنچ کا ٹائم تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں نوجوان نے اور اطفال نے، خدام و اطفال نے کھانا کھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے ہی منظم طریق پر کوئی کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، اور بڑے ہی پرامن ماحول میں، دوستانہ ماحول میں کھانا تناول کیا، اور اس کے بعد اپنے اپنے مختلف پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں خدام۔